السلام علیکم۔ الحمدللہ بچوں کی تم نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک کلام ہے۔ یہاں یوں سمجھ لو کہ اللہ کی باتیں ہیں۔ اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجی تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، دنیا میں کون کون سی باتیں کرنے کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہو، اور کون سی باتیں چھوڑنے کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہم کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اچھے کام کیے ہوں، اس کے بدلے اس کو جنت ملے اور وہ وہاں ہمیشہ 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 رہے، اور جو اس کا جی چاہے وہ اس کو ملے، اور جس نے ایسے کام کیے جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع کیا ہے، اسے اس کی مزہ دوزخ میں بھگتنا پڑے گا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ دنیا میں جو لوگ پہلے آئے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانا، اس کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوا اور مرنے کے بعد بھی دوزخ میں بھیجے جائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا مانا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ان کو جنت ملے گی۔ سنو لوگوں، قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ بچوں سنو لوگوں، اس کی ذات کا سمجھنا عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں میں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ سب اسی نے پیدا کیا، بغیر اس کی مرضی کی کوئی کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا سب اس کو معلوم ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہی ہماری دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جس کی چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ دین و دنیا کی سب بلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی نے آسمان اور سورج، چاند، تارے، زمین اور ان کے علاوہ درمیان جو کچھ ہے اس کو سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کو بتایا ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں۔